اور ہدایت دینے والا ہے، اور شیطان کی طرف سے اس میں کسی قسم کا کوئی القاء یا کوئی شر یا کوئی خلط ملط ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے کلام کو کوئی بدل سکے۔ تو یہ خالص سرچشمہ ہدایت ہے، جسے ہم خالص محض کہیں، مکمل سراپا، ہر چیز، ہر بات، ہر حکم اس کے اندر ہدایت سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ اس کی حفاظت اور اس کی سلامتی کی نہ صرف گواہی دیتا ہے بلکہ اسے اپنا ذمہ بناتا ہے، اپنا ذمہ ٹھہراتا ہے، اور یہ تمام باتیں بتا کر کہ یہ قرآن اتارا تمہارے لیے گیا، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر تم کہاں جاتے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر تم کہاں جا رہے ہو، کہاں جاتے ہو؟ یہ سوال اللہ اپنے بندوں سے پوچھتا ہے، کیوں؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، کیونکہ یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن صرف اور صرف ہدایت ہی ہدایت، نصیحت ہی نصیحت ہے، للعالمین، تمام جہاں والوں کے لیے، تمام کے لیے یہ قرآن ان ہوا الا ذکر للعالمین، تمام کے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں جاتے ہو؟ تم کامیابی چاہتے ہو تو تم اس ہدایت والے مقام کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اگر تم کامیابی اور فلاح و بہبود سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو، اگر تم سرخروئی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو، تو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ قرآن، یہ نصیحت ہے، سراپا ہدایت ہے عالمین کے لیے۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو سیدھی راہ چلنا چاہتے ہیں۔ اب یہ اہم مدعا ہے، قرآن کو اللہ نے سراپا ہدایت اور سرچشمہ رشد و ہدایت بنایا، اور سب کے لیے اس ہدایت کو عام رکھا، لیکن لمن شاء منکم ان یستقیم، اس قرآن سے ہدایت وہی لے گا، اس قرآن سے رہنمائی وہی حاصل کرے گا، اس قرآن کے ذریعے سے کامیابی اور سرخروئی سے سرفراز وہی ہوگا، لمن شاء منکم ان یستقیم، جو خود بھی سیدھا ہونا چاہتا ہے، جو خود بھی سیدھی راہ چلنا چاہتا ہے، جو خود بھی صراط مستقیم اختیار کرنا چاہتا ہے، جو خود بھی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہتا ہے۔ خوشنودی اسی کو ملے گی، رضا اسی کو ملے گی جو چاہے گا، صراط مستقیم اسی کو ملے گا جو چلنے کی چاہت، عزم اور ارادہ رکھتا ہے، جو چلنے کا ناٹک کرے، جو چلنے کا ڈھونگ کرے۔ اللہ فرماتا یہ ظاہر پر تو فیصلے نہیں ہوا کرتے، بلکہ جو حقیقت میں سیدھی راہ چلنا چاہتا ہے، یہ قرآن اس کے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور یاد رکھو تمہارے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ، یعنی تم وہی چاہتے ہو جو تم چاہتے ہو، لیکن ایسا ہوگا نہیں، اس لیے کہ تمہارے چاہے سے کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ تو پھر بندہ سمجھدار وہ ہے کہ اپنی چاہت اللہ کی چاہت بنا لے، اس کی چاہت وہی ہو جو اللہ کی چاہت ہو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو جو چاہتا ویسا نہیں ہو سکتا،
تو جیسا چاہتا ہے ویسا نہیں ہو سکتا، ہوگا ویسے ہی جیسے میں چاہتا ہوں۔ تو پھر بندہ اگر چاہتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ ہو، تو بندے کو چاہیے کہ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دے، گم کر دے۔ اور جب بندے کی چاہت اور اللہ کی چاہت ایک ہو جائے گی تو ہوگا تو وہی جو اللہ چاہتا ہے، لیکن جو بندہ چاہتا ہے وہ بھی ہوگا۔ تو یہ جب چاہتیں ایک ہو جاتی ہے، جب بندہ اللہ کی محبت میں ایسے فنا ہو جاتا ہے، تو پھر بندے کو اپنا خیال نہیں رہتا، اس کا ہر عمل اس سمت چلتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس کا ہر کام اس طرز پہ چلتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کون؟ رب العالمین۔ اللہ فرماتا وہ اللہ جو تمام عالمین کا رب ہے۔ عزیزان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، اور زمین و آسمان کو تخلیق فرمانے سے ب50 الف سنۃ 50,000 سال قبل اللہ نے مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ مخلوق کی تقدیر اس کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر کو لکھا جا چکا ہے، اور قلم اس پر سوکھ چکے ہیں، اور اب لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اس کے فیصلے بدلا نہیں کرتے۔ تو جو اس نے طے کر دیا ہے ہو کر وہی رہے گا۔ اسی لیے تو اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میرے بندوں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، ما یفتح اللہ للناس، اللہ لوگوں کے لیے اگر رحمت کے دروازے کھول دے، رحمت کے ذریعے کھول دیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اپنی رحمتیں ان پر نچھاور کر دے، فلا ممسک لہا، تو پھر اس اللہ کی عطا کردہ، نازل کردہ رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وما یمسک، اور اگر اللہ ہی اپنی رحمتوں کو اپنے بندوں سے روک لے، انہیں محروم کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو پھر وہ رحمتوں کو لے کر مخلوق تک کوئی پہنچا نہیں سکتا، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر رحمتوں کو پہنچاتا ہے، چاہتا ہے تو پہنچاتا ہے، نہیں چاہتا تو نہیں پہنچاتا۔ تو یہ ذہن اللہ نے قرآن کریم میں دیا۔ ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جو بندوں کو یہ فہم، یہ فکر دیتی ہے، یہ عقیدہ اور یہ مشرب دیتی ہے کہ اے اللہ کے بندوں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اگر اللہ تم پر رحمت کے دروازے کھول دے تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تم سے رحمتوں کو سلب کرنا چاہے، تم سے رحمتوں کو ہٹا لینا چاہے، تو پھر کون سی طاقت ہے کہ جو اللہ کے نہ چاہنے کے بعد بھی تم تک اسے پہنچا سکے؟ نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز اپنے ذہن سے نکالو کہ دنیا مکمل طور سے سب کے سب مل کر اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، خدا کی قسم اگر اللہ نہیں چاہتا تو وہ رتی برابر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں نقصان پہنچے تو ساری دنیا مل کر بھی تمہیں اس نقصان سے بچا نہیں سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا
فرمایا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، مجھ سے سیکھ لے۔ حضرت ابن عباس چھوٹے ہیں اس وقت، حضرت عباس کے فرزند چچا زاد بھائی، احفظ، مجھ سے یہ باتیں ان کو یاد رکھ، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، کہا بچے دیکھ، جب تو کوئی چیز چاہتا ہے، کچھ مانگنا چاہتا ہے تو یاد رکھ فاسأل اللہ، تو اللہ سے مانگا کر، تیری فریاد اس کے سوا کوئی نہیں سننے والا۔ تو دنیا کے سامنے اپنی فریاد کو سنائے گا، وہ سنیں گے لیکن کچھ کر نہیں سکیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ تو اپنا غم اس کے سامنے رکھ جو غموں کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اپنے مقدمے، اپنے مشکلات کو اور اپنی مصیبتوں کو اس کے سامنے بیان کر کہ جو ان مشکلات کو، مصیبتوں کو دور کرنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ